بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 198 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تب تغو تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فیضا پھر جب افضتم پلٹو تم من عرفات عرفات سے، فذکرو تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرامی پاس مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری، وَإِن كُنتُم اور بے شک تھے تم، من قبل ہی اس سے قبل، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں اگر مناسک حج کے ساتھ تم اپنے رب کے فضل کی تلاش میں رہو۔ بس جب عرفات سے دعائے حج کے بعد لوٹو تو مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر کرنا اسی طرح ہو جس طرح تم کو اس کا ذکر کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو راہ حق سے بھٹک گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اسلام جس طرح آخرت کی فلاح کا ضامن ہے، اسی طرح دنیا کی فلاح کا بھی دائی ہے، اور اس کی یہ جامعت اس کی ہر عبادت سے بالکل صاف صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ وضو، نماز بعد جماعت، روزہ، زکوٰۃ سب سے روح کو جلا دینے اور اپنے باطن کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی، مادی، جسمانی، معاشی فائدوں اور مصلحتوں سے بھی کتنے لبریز ہیں۔ یہی اصول حج کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ حج کا منزل در منزل سفر، بحری اور بری، ایک طویل سفر ہے، اور امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں سے یہ عظیم الشان اجتماع ایک خاص عبادت اور محض اللہ ہی کے لیے نہیں بلکہ فرد و ملت دونوں کے لیے، یعنی انفرادی اور اجتماعی، ہر قسم کے فائدے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے۔ جو ان سے حج میں یہ فائدے حاصل نہیں کرتے انسان، ان کا حج ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی فضلاً۔ اب دیکھیں سب کا اتفاق ہے کہ فضل سے مراد مال اور نفع تجارت ہے۔ لوگوں کا اس باب میں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو تاجر مال تجارت لے کر منع اور مکہ کے بازاروں میں جاتے، یا جو اونٹ والے اپنے اونٹ عرفات و منع کے لیے لے جاتے، سمجھا جاتا تھا کہ ان کا حاجی نہیں۔ مزدلفہ میں بھی لے جاتے کہ یہاں پر اگر تجارت کے لیے یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں تو ان کا حاجی نہیں، کہ جہاں تجارت آ گئی وہاں عبادت کا وجود کہاں باقی رہا۔ قرآن کریم نے اس مغالطہ عامہ کی تردید کر دی اور کہہ دیا، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم مناسک حج کے بیچ میں اپنے رب سے فضل بھی تلاش کر لو۔ فضل
کے معنی رزق کے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، یعنی پھر جب نماز ادا کر چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فضل اللہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تلاش معاش و تجارت کے سلسلے میں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں کہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ کیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں کو قیام کرنا پڑتا ہے۔ اس قیام کو وقوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قیام سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک لازم و ضروری ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کی کانفرنس جس میں مذہبی سیاسی رہنما باہمی مشورہ کر کے چند امور کا فیصلہ کرتے ہیں جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ناگزیر اور ضروری ہوں۔ امیر حج ایک خطبہ دیتا ہے، اس میں ان امور کا اعلان کیا جاتا ہے جو اجتماعی حیثیت سے دنیا اسلام کے واسطے مفید و نافع ہوں، اور بتایا جاتا ہے کہ سال نو میں فرزندان اسلام کا نیا پروگرام کیا ہے۔ جو شخص اس روز عرفات کے میدان میں موجود نہ ہوگا وہ ان تعلیمات سے محروم رہے گا اور حج سے جو اصل غرض تھی فوت ہو گیا۔ اس لیے شرائع علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حج کی تکمیل میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ عرفات کو جاتے وقت بھی میدان مزدلفہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میدان مزدلفہ میں ایک خاص مقام ہے جس کا نام مشعر الحرام ہے، اور پھر جب میدان عرفات سے فراغت ہوگی تو واپسی کے وقت 10ویں رات کو مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہوگا۔ یہاں ٹھہر کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، اور یہ نماز باجماعت ایک ساتھ ہوگی اس خاص مقام مشعر الحرام میں، یا جہاں رک گئے، یعنی میدان مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنا بھی ہوگا۔ اس اللہ کے ذکر سے مراد پہلے تو نماز ہے جو مغرب و عشاء کی ملا کر یہاں ادا کی جائے گی، اور ذکر و اذکار بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مخصوص وظائف بھی۔ دنیا کے لوگوں کو دراصل بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جب اجتماع کرتے ہیں، مسلمان جب اجتماع کرتے ہیں تو اس میں بھی اجتماعی عبادت ہی میں مصروف ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی طرح رات کو رنگ رنگلیاں نہیں مناتے، جاہل قوموں کی طرح میلوں ٹھیلوں کی طرح روشنیاں اور آتش بازیاں نہیں کرتے، خواب غفلت میں پڑے نہیں رہتے، فخریہ قصیدوں اور شعر و شاعری میں صرف کرنے کے لیے نہیں ذکر کرتے، بلکہ عبادت الہی کے لیے کرتے۔ عبادت جو ہے وہ اپنے رب الہی کے لیے کرتے ہیں، اور عبادت بھی کیسے، یعنی دین اسلام کے دائرہ میں آ جانے کے بعد جو خطرہ میں آپ کو بتاؤں اہل اسلام کو شیطان کے ہاتھوں لاحق ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ کون سا خطرہ ہوتا ہے؟ جب انسان دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کی طرف سے ایک خطرہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ کون سا ہے؟ وہ بدعات و محدثات کا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں۔ انسان اپنے دل سے طرح طرح کے طریقے عبادت کے، ذکر و الہی کے ایجاد کرتا رہتا ہے، اور انہیں آہستہ آہستہ مذہب یعنی دین میں داخل کرتا جاتا ہے، حالانکہ دین خصوصاً دین اسلام تو صرف وہ ہے جو شرائع علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچایا یا اپنے اجتہاد سے بتایا۔ یہاں اگر ایک طرف اس کی تاکید ہے کہ برابر یاد الہی میں لگے رہو، تو دوسری طرف اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اس یاد کا طریقہ اپنا ایجاد کردہ طریقہ نہ ہو،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا بتایا ہوا طریقہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں ہی میں اسلام ہے۔ وضو، نماز، نماز با جماعت، روزہ، زکوٰۃ اور حج ارکان اسلام ہیں۔ ان میں ہر رکن کو ادا کرتے وقت یہ بات دل میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کی ادائیگی انہی طریقوں پر ہو جن طریقوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ادا کیا۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو انسان اس طرف توجہ کر کے ان طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ پھر ان طریقوں کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود محنت کر کے تلاش کر کے علماء سے مدد لے کر کتاب و سنت سے تلاش کرے اور ان اصل مقامات کو پڑھے یا کسی سے پڑھا کر سنے اور ہر ممکن اپنی تسلی کے لیے اپنی تسلی کرے ہر ممکن طریقے سے۔ صرف سنی سنائی باتوں پر نہ بیٹھ جائے کہ ہمارے فلاں مولانا، فلاں شاہ صاحب، فلاں پیر صاحب کا فرمان ہے۔ پھر جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی صاحب علم سے سمجھنے کی ہمت کرے۔ یہ علم جاری رکھنے ہی سے بدعات سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں بدعات جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک تو انسان عبادت میں محنت کرے اور بہت محنت کرے اور اپنی ایجاد کردہ چیزوں کی وجہ سے محنت کرے، اپنے طریقے نکالے اور اس پر محنت کرے اور پھر جہنم میں جائے۔ کس کا دل چاہے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں زیر نظر آیت میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اللہ کا ذکر کرو اور یہ ذکر کرنا اسی طرح ہو جس طرح اس کا ذکر کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ہادکم یعنی تمہیں ہدایت جس طرح دی گئی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو، اپنے پاس سے طریقے نہیں نکالنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، آیت پر غور و فکر کرنے کی اور قرآن پر غور و فکر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔